حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا اس روایت کا مطلب ہمیں بیان فرمائیے کہ جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، روایت کے مطابق اسے پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا، پروردگار کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا سلط، اے ابا سلط، من وصف اللہ بوجہ کالوجوہ فقد کفر، جس نے اللہ کو متصف کیا اور اللہ کی شان اور اللہ کی پہچان اس طرح سے کروائی کہ وہ چہرہ رکھتا ہے جیسا ایک عام انسان چہرہ رکھتا ہے، کفر، تو گویا اس نے کفر سے کام لیا، کیونکہ پروردگار جسم و جسمانیت سے عاری ہے۔ پروردگار یہ ہم ہیں کہ جو ناقص ہیں اور ہم جسم کے محتاج ہیں، لیکن پروردگار جسم سے مبرہ ہے۔ لیکن پھر وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار کے چہرے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا، وَلَكِنَّ وَجْهَ اللَّهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ہاں لیکن اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی حجتیں اور اللہ کے امام، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ جو پروردگار کا وجہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان چہروں کی زیارت اور ان ہستیوں کی زیارت اسے نصیب ہوگی۔ پھر آگے مولانا رضا شاہ فرماتے ہیں کہ ہم الذین بہم یتوجہ الی اللہ عز وجل و الی دینہ و معرفتہ، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، مولانا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، تو حقیقت میں ان ہستیوں کے ذریعے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو امام رضا شاہ فرماتے ہیں کہ ان ہستیوں کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے انسان اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف اور اس کی معرفت کی طرف۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرونۃ بها ثلاثۃ اخرى، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تین چیزوں کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے اور ملا دیا ہے، یعنی جہاں ان تین چیزوں کا ذکر ہے وہاں ان تین چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ امر بالصلاۃ والزکاۃ، کہ پروردگار عالم نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ امر بالشکر لہ وللوالدین، اگر اپنے شکر کا حکم دیا ہے تو والدین کے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ امر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم، اور جہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہیں صلہ رحم کو بھی انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر گویا امام یہ نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار جب بھی قبول کرے گا نماز کو تو زکوٰۃ کے ساتھ، جب بھی قبول کرے گا اپنے شکر کو تو والدین کے شکر کے ساتھ، اور جب بھی قبول کرے گا تقوی الہی کو وہ صلہ رحم کے ساتھ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یا مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو سب جانتے ہیں اس کے جواب کو، لیکن ہم پھر بھی تذکر کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں پر زکوٰۃ نہیں دے رہے بہت سارے لوگ، تو اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر اگر واجب ہے تو اگر یہ 9 چیزیں حد نصاب تک پہنچیں گی تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نقدین یعنی سونا اور چاندی، 3 طرح کے جانور یعنی گائیں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ، اور 4 قسم کے غلات اور اناج یعنی کھجور، کشمش، جو اور گندم۔ ان چیزوں پر اور یہ حد نصاب تک اگر انسان کے پاس پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر حد نصاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی ہے، جس طریقے سے حج واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال ہم اسی روایت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہیں گے کہ دوسرے جملے میں جو مولا رضا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار اپنے شکر کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک والدین کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین کا شکر جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک تو ادا کرنا ممکن ہے، لیکن وہ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور فرض کیجئے کہ کسی بچے کی ولادت کے وقت ہی اس کے ماں باپ موجود نہ ہوں، یا ماں باپ بہت جلدی انتقال کر جائیں، جس طریقے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر ہے، تو وہ اپنے والدین کا شکر کیسے ادا کرے گا جبکہ والدین موجود ہی نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر بہرحال ادا کرنا ہے۔ اگر شرائط ساقط ہو گئی ہیں
اور شرائط موجود ہی نہیں ہیں اور وہ حالات موجود ہی نہیں ہے کہ انسان اس واجب کی ادائیگی کر سکے، تو جو واجب باقی رہ گیا اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر زکوٰۃ کے معاملے میں بھی انسان کے اندر وہ شرائط ہی پیدا نہیں ہو کہ جس کے بعد وہ زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن سکے، تو کم از کم نماز کی ادائیگی انسان پر واجب رہے گی۔ اور بہرحال جو شرائط زکوٰۃ پر پورا اترتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور پر جو دیہاتی زندگی گزارنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور پھر مولانا رضا شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کیا جائے، اور خدا کا تقوی اس وقت تک انسان پروردگار قبول نہیں کرتا جب تک کہ صلہ رحمی کو انجام نہ دیا جائے۔ ایک اور روایت والدین کے حوالے سے ہم بیان کر کے اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، جب ایک شخص نے سوال کیا کہ ادعو لوالدی اذا کانا لا یعرفان الحق، اے مولا رضا میرے والدین منحرف ہیں اور وہ آپ کی امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، وہ حق کو نہیں جانتے ہیں، تو کیا میں اپنے والدین کے لیے دعا کروں چاہے وہ حق پر موجود نہ ہو؟ امام نے والدین کی بات جب آئی تو بڑا عجیب نے شاہ فرمایا ادعو لہما، ان کے لیے دعا کرو، وتصدق عنہما، اور ان کے لیے صدقہ نکالو، وَإِن كَانَ حَيَّيْن، اور اگر وہ زندہ ہوں، لا يعرفان الحق، اور وہ حق کو نہیں جانتے ہوں، فَدَارِهِمَا، تب بھی ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرو۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولا رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں نماز کی، زکوٰۃ کی، والدین کی خدمت کی، پروردگار کے شکر کی، تقوی الہی کی اور صلہ رحمی کی انجام دہی کی توفیق عطا فرما، اور محبت محمد و آل محمد کے ساتھ ہمیں جین اور مرنا نصیب فرما، اور حضرت حجت ابن الحسن کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔